الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک میں جہاں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال کا واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح رمضان المبارک میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کا واقعہ پیش آیا۔ رمضان المبارک میں یہ عظیم واقعات رونما ہوئے ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور ان کو ایک تصویر دکھائی کہ یہ خاتون آپ کی زوجہ بننے والی ہے، اور یہ پاک دامن عورت آپ کے نکاح میں آنے والی ہے۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے اتنا بتایا، اور چونکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا۔ سفر میں، حضر میں، ہر وقت ساتھ رہنے والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ اور اپنا مال جان سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کرنا، اس کو وہ سعادت سمجھتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رشتہ بھیجا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ تو آپ کی بھتیجی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ رشتہ ہو سکتا ہے، خونی رشتہ نہیں ہے میرا اور آپ کا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کا رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اور یہ وہ پاک باز خاتون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمام بیویوں کے پاس جاتا ہوں، کہیں بھی میرے اوپر وحی نہیں آتی، لیکن جب میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتا ہوں تو وحی آ جاتی ہے۔ باقی کسی خاتون کو یہ شرف نہیں حاصل ہوا کہ ان کے گھر میں وحی آئی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہو گیا، 6 سال کی عمر تھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 9 سال کی عمر میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی رخصتی ہوئی۔ عرب کی دستور اور رواج کے مطابق بچی 8 سال کی بالغ ہو جاتی ہے، تو 9 سال میں سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہو گئی۔ اور جتنا بھی خواتین کے بارے میں علم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی زندگی کا، وہ سارا کے سارا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وساطت سے امت محمدیہ کو پہنچا ہے۔ آپ کے کمالات بہت زیادہ ہیں، بے شمار محدثین ایسے ہیں
کہ جو آپ کے شاگرد ہیں اور علم کے اعتبار سے مدینہ منورہ کے تمام صحابہ سے زیادہ علم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قلبی محبت تھی، اور اس کا اظہار جا بجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے۔ ایک صحابی آئے تو انہوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ سوال اس کا کچھ اور تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ سے۔ عرب میں عورت کا نام لینا ایسے ہی معیوب تھا جیسے آج کل ہمارے پٹھان بلادری میں لیتے ہیں، تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ انہوں نے کہا، میرا مطلب ہے کہ مردوں میں آپ کو کس سے محبت ہے؟ تو آپ نے سوال اسی انداز سے جواب دیا، کہا کہ عائشہ کے باپ سے محبت ہے۔ کہا عائشہ کے باپ سے محبت ہے، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر صدیق سے محبت ہے۔ تو بتایا کہ مجھے سب سے زیادہ محبت اگر ہے تو وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے جاتے تو قرہ ڈالا کرتے تھے کہ جس بیوی کا نام آئے گا اس کو ساتھ لے کے جائیں گے۔ مختلف بیویوں کو شہادت حاصل ہوئی، ان میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ شہادت حاصل ہوئی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے گئیں، تو ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، ہار تلاش کرو، جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار نہیں ملتا ہم آگے نہیں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہار کو تلاش کر رہے ہیں اور نماز کا وقت تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ کے آرام فرما رہے ہیں، اور صحابہ اکرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوس رہے ہیں کہ تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہماری نماز جا رہی ہے۔ ایک حال ہی ہے تو تھا کہ پورے قافلے کو اس نے پریشان کر دیا ہے۔ وہ تو باپ تھے، انہیں غصہ آیا، آ کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تو انہوں نے لاٹھی ان کے کونیوں کے پاس مارنا شروع کر دی کہ تیری وجہ سے ہماری نماز جا رہی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، فرمایا
ابو بکر تم کیا کہتے ہو عائشہ کو؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اس کی وجہ سے پورا قافلہ پریشان ہے، اپنے ہار کو سنبھالتی نہیں اور ہم سب کے سب اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ تو اس وقت وحی کے آثار نمودار ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صحابہ اکرام پریشان نہ ہوں، اگر تمہیں پانی نہیں ملتا فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک مٹی کے ساتھ تیمم کر لیا کرو۔ تو یہ جو تیمم ہم کرتے ہیں جنگلوں میں جا کر، یہ تبلیغی جماعت والوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے کیسے علاقوں میں جانا پڑتا ہے، تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ تیمم کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو یہ نعمت جو ہمیں ملی یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے ملی ہے، اور جب صحابہ اکرام نے نماز ادا کی اور سواری اٹھی تو نیچے سے ہار مل گیا۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ کوئی پہلی شرف کی بات نہیں، جب بھی کوئی شرف کا مقام آتا ہے وہ تیرے ہی گھر میں آتا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے گئیں، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور تھیں، تو واپسی کا اعلان ہوا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قضاء حاجت کے لیے گئی ہوئی تھی، واپس جب میں آئی تو دیکھا قافلہ چلا گیا تھا۔ تو وہیں پہ میں زمین پر لیٹ گئی۔ ایک صحابی مامور کیے گئے تھے کہ آپ نے پیچھے سے آنا ہے، کہ جو چیز قافلے والوں سے رہ جائے وہ آپ نے اٹھا کے لانی ہے۔ اس وقت پردے کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو خوب لپیٹ کے وہاں لیٹ گئی، تو انہوں نے اونچی آواز سے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ تو اس سے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم ہوا کہ کوئی بندہ آ چکا ہے۔ انہوں نے سواری کو بٹھایا اور خود دور جا کے کھڑے ہو گئے۔ جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر بیٹھ گئیں تو انہوں نے لگام کو پکڑا اور چل دیے۔ راستے میں کسی قسم کی بات دونوں کی نہیں ہوئی۔ صبح کے روشنی کے وقت میں حضرت جو ہے وہاں پہنچے قافلے میں، اور جا کر قافلے میں رکے، اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا۔ منافقین نے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیں، غلیظ الزامات شروع کر دیے، اور پورے مدینے میں ایک کوہرام مچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کے ناطے ان سے تھوڑا سا متخیر ہو گئے اور پریشان ہوئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ تبدیل ہو چکا ہے اور بیمار بھی تھی۔ تو مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ وہ لے کر سیدہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قضاء حاجت کے لیے لے جا رہی تھیں۔
تو راستے میں ٹھوکر لگی تو ان کی والدہ نے کہا مستاح تیرے لیے تباہی اور بربادی ہو۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اماں جان آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو پتہ نہیں یہ بدری صحابی ہے، یہ بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا، اور اللہ رب العزت نے بدر کے تمام صحابہ اکرام کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، آپ کیوں ایسی ہلاکت کی دعائیں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا تو بولی بالی لڑکی ہے، تو یہ پتہ نہیں مدینے میں تیرے بارے میں کیا کوہرام مچا ہوا ہے۔ کہتے ہیں یہ بات سننی تھی کہ میں قضائے حاجت بھول گئی، واپس گھر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو مجھے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تو میں نے حال بتایا اور اجازت چاہی کہ میں اپنے والد کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت دے دی۔ پہلے جب میں اجازت لیتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کب آنا ہے، کس وقت آنا ہے، یعنی سوالات کرتے، لیکن آج کے دن کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا اور مجھے کہا تو جا سکتی ہے۔ جب میں گھر پہنچی میرا والد اور میری والدہ دونوں رو رہی ہیں اور میں خود پریشان کہ اب کیا کروں، والد بھی پریشان ہیں، والدہ بھی پریشان ہیں، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پریشان ہیں۔ کہتی ہیں میں ایک کمرے میں چلی گئی اور مصلی کے اوپر بیٹھ گئی اور زار و قطار روتی رہی، مجھ سے کھانا پینا بھول گئی۔ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ اکرام کو بلایا، تمام صحابہ اکرام کو بلا کر مشورہ کیا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تمام صحابہ اکرام مختلف رائے دیتے رہے۔ ایک صحابی نے کہا کہ بیویوں کی کوئی کمی ہے، آپ ان کو طلاق دے دیجئے۔ مختلف صحابہ نے اپنی رائے دی۔ ایک کونے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، وہ خاموش بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تیری کیا رائے ہے؟ عمر تو پھر عمر ہے، جس سے آج بھی کفر ڈرتا ہے، تو ان کا کہنا تو عجیب انداز میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ رشتہ میں نے آپ کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا نہیں، یہ رشتہ سیدنا ابوبکر صدیق نے کیا ہے۔ کہا نہیں، یہ رشتہ کس نے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رشتہ اللہ نے میرے ساتھ کیا ہے اور اللہ کے حکم سے ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ تمہارے جسم پہ گندی مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پہ گندی عورت کیسے لا سکتا ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تسلی ہوئی۔ وہاں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ رہی تھی کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں آ جائے گا کہ سیدہ عائشہ پاک ہے، یا جبرائیل علیہ السلام آ کے بتا دیں گے، یا کوئی معصوم بچہ بول پڑے گا۔ وہ مطمئن تھی۔ اتنے میں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی ایسی بات ہوئی ہو تو آپ اللہ سے معافی مانگ لیں۔ تو اس وقت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں کہوں یہ بات سچی ہے تو تب بھی یہ جھوٹ ہے، اور اگر میں انکار کروں تو آپ نہیں مانیں گے۔ میں نے اپنا فیصلہ یوسف کے والد کے اوپر
جس طرح انہوں نے اللہ پہ چھوڑ دیا تھا اس طرح میں بھی اللہ پر چھوڑ دیتی ہوں۔ اتنے میں وحی کے آثار نمودار ہوئے۔ 18 آیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئے، اور اللہ رب العزت نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے لیے ہیں، اور پاک دامن مرد اور پاک دامن عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمائی، اور 3 بڑے بڑے صحابہ وہ اس بات میں آ گئے تھے منافقین کی، ان کو سر عام لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مارے گئے، اور اس کے بعد ان کے گناہ کو اللہ رب العزت نے معاف فرما دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑی صحابیہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نازل ہوا، قیامت تک قرآن پڑھا جائے گا، اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے، بے شمار ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے اس انداز میں پیش کیے جاتے ہیں کہ اس سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے پاک دامنی پہ حرف آتا ہے، تو اس لیے ہم آپ کے سامنے صحابہ اکرام کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ اور 18 آیات کسی صحابی کے بارے میں نازل نہیں ہوئیں، 1,44,000 صحابہ اکرام ہیں، لیکن کسی کی اتنی شان نہیں کہ اس کے بارے میں مکمل ایک ہی موضوع سے 18 آیات نازل ہوئی ہوں۔ ہر صحابی کی اپنی شان ہے، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی عظمت ہے۔ تمام خواتین میں سب سے زیادہ علم، بلکہ میں تو کہوں کہ مردوں میں بھی سب سے زیادہ علم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ ان کی وفات رمضان المبارک میں 17 رمضان المبارک کو ہوئی ہے، تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے کچھ معروضات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔